السلام علیکم ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ جہاں پر رسمی مذاکرات اور پس پردہ مذاکرات دونوں خطرے سے دوچار ہو چکے ہیں، وہیں پر پاکستان تحریک انصاف بہت پورا اعتماد ہے کہ جو بیک ڈور اوپن ہوا ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف ضرور ملے گا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اس بات کی منتظر ہے کہ جہاں پر ان کی خواہش ہے، یہ کوشش ہے کہ ارلی الیکشن کی کوئی ان کو تاریخ مل جائے۔ کیا ممکن ہے؟ چونکہ اب اپوزیشن اتحاد کی طرف سے بھی مسلسل دباؤ بڑھ رہا ہے، اور محمود خانچکزئی نے تو باضابطہ طور کے اوپر یہ تجویز دی ہے کہ قومی حکومت قائم کر دی جائے۔ تو یہ واقعی جو تجویز ہے کہ اچانک سامنے آئی ہے یا بیک ڈور کے ذریعے سے جو ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے اس کے بعد یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جو سیاسی منظرنامے پر تو کہیں دکھائی نہیں دے رہے، لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ بھی مذاکراتی عمل سے شاید خوش نہیں ہیں، بالخصوص جو بیک ڈور اوپن ہوا ہے اس حوالے سے کچھ انہیں بھی کنسرن ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان مسٹر سیف کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ مذاکراتی عمل ختم ہو جائے، یہ کسی کنارے نہ لگے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے پروگرام کے آخر میں کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن جس نے اربوں روپے مالیت کے پلاٹ کوڑیوں کے دام مختلف کمپنیوں کو دینے کے لیے وہاں پر کیا گیم پلان سیٹ کیا گیا تھا، کس نے کیا کھیل کھیلا، کس طریقے کے ساتھ قواعد و ضوابط میں تبدیلی کی گئی، یہ تفصیلات بھی آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ان ایشوز پر ڈسکس کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہوں گے سینئر تجزیہ کار روزہ، جبکہ اسکائپ پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اختیار ولی خان صاحب۔ اختیار ولی خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے جب عدالت نے فیصلہ سنایا، حکومت کی جانب سے اسے انصاف کی فتح قرار دیا گیا، دوسری جانب سے اس کو ایک متنازع ترین فیصلہ قرار دیا گیا، لیکن ہم آپ کے پوائنٹ آف ویو لے کے آگے چلتے ہیں کہ اگر یہ انصاف کی فتح ہے اور ایک بڑا لینڈ مارک ڈیسیژن آیا جو ڈے فرسٹ ہے اس وائٹ کلر کرائم کیس کے، ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی تھے، لیکن ہر ذہن کے اندر یہ سوال موجود ہے جو ایک 148 صفحات پر مشتمل فیصلہ مجھے بھی پڑھنے کا موقع ملا، اور آپ نے بھی ڈیفینیٹلی اس کو گو تھرو کیا ہوگا۔ جو اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے مرکزی کردار ہیں، جو اس اسکینڈل کا باعث بنے، جنہوں نے منورنگ کی، جنہوں نے گیو اینڈ ٹیک کیا، جنہوں نے مبینہ طور کے اوپر رشوت دی یا انسینٹیو دیے پلاٹس کی شکل میں، مورہ نور میں اراضی کی شکل میں یا نقدی کیش کی شکل میں، سب کچھ اس کا حصہ ہے۔ لیکن جب یہ سارا ٹرائل چل رہا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ملک ریاض ہو، علی احمد ریاض ہوں، فرد شہزاد گوگی ہوں، شہزاد اکبر ہوں، برسٹر ضیاء المصطفیٰ ہوں، جے زلفی بخاری ہوں، کسی کو وطن واپس لانے کے لیے اس طریقے سے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی کہ انصاف ان سے متعلق بھی کوئی اپنا راستہ اڈاپٹ کر سکے۔ تو کیا یہ ادھورا انصاف نہیں رہے گا کہ ان کو آپ نے کہا جی کہ وہ بیرون ملک مقیم ہیں، پروکلیم اوفینڈر ہیں، بس یہاں تک کافی ہے؟ تھینک یو ویری مچ سہیل بھائی، آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا، اور بات ایسی ہے کہ انفیکٹ جو اس پروگرام کا، جو اس پروجیکٹ کا 190 ملین پاؤنڈ کا جو پروجیکٹ ہے، اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ تو خود سابق وزیر اعظم عمران خان ہی ہے۔ باقی جو اس میں جتنے لوگ ہیں وہ سارے وغیرہ وغیرہ ہیں، اور ان سب کا اپنی اپنی جگہ پر بڑا اہم کردار ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جو فرا گوگی ہے، جس کو فرد شہزادی کہتے ہیں، ایک وہ شہزادی ہیں اور ایک دوسرے شہزادے بھی ہیں، شہزاد اکبر صاحب، ان سب کا اپنی اپنی جگہ پر، پھر زلفی بخاری صاحب ہیں، ان کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے۔ اور جہاں تک اس کیس کی نوعیت کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی سابق وزیر اعظم پر، مطلب ہم نے ماضی میں وزیر اعظموں کو ڈسکوالیفائی ہوتے دیکھا ہے، کسی کو طیارہ اغوا کی سازش میں ہٹا دیا جاتا ہے، کسی کو کسی اور مسئلے میں ہٹا دیا جاتا ہے، کبھی اقامے پہ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں، لیکن یہ واحد کیس ہے پاکستان کی ہسٹری کا جس میں کرپشن بھی ثابت ہوئی ہے اور مس یوز آف اتھارٹی بھی جو ہے تو وہ ثابت ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس کو ہمیں زیادہ اس پہ سینہ چوڑا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ کوئی اتنی فخر کی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ پوری دنیا میں جگ ہسائی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگلے روز بین الاقوامی اخبارات، جتنے جو ٹاپ ٹرینڈنگ لیڈنگ اخبار ہیں بین الاقوامی دنیا کے، سب میں یہ لیڈ لگی ہوئی تھی کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کرپشن کے الزام میں ان کو 14 سال کے بامشقت کی سزا، اور ان کی بیگم کو بھی سناتی ہے۔ اس سے ملکوں کی بدنامی ہوتی ہے۔
جو بندہ اس میں انوالو ہوگا تو اس کو اسپیئر نہیں کیا جائے گا، اور ان سب کو کورٹ آف لا میں اور پھر قانون کے کٹہرے میں ان کو کھڑا کرنا ہوگا. اور یہ چاہے وہ کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑا پراپرٹی ٹائکون ہی کیوں نہ ہو. میرے خیال میں بااثر تو اس وقت سب سے بڑا جو تھا وہ یہی تھا کہ جو کہتا ہوتا تھا کہ امریکہ میں ہمارے یاروں دوستوں کی حکومت آ گئی ہو، تم دیکھ لینا، ہمیں سزا سناؤ گے تو دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور اسی سزا سے بچنے کے لیے ڈی چوک کے جلسے کیے گئے، اسی سزا سے بچنے کے لیے سنجانی کا جلسہ ہوا، لاہور کا جلسہ ہوا، پنڈی کے جلسے ہوئے. یہ ساری چیزیں اسی لیے تھی کہ اس چیز کو رکوا سکے. لیکن ہم نے پریشر صرف لیا نہیں، ہم نے سسٹین بھی کیا اور اس کو ہم نے ریبٹ بھی کر دیا ہے. بالکل ٹھیک. جہاں تک آپ بزنس ٹائکون کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں اٹس ٹائم ٹو ہمیں ایکشن اب لینا پڑے گا. ادروائز انصاف جو ہے تو وہ ادھورا رہے گا، اور یہ ادھورا انصاف ہم سب کے منہ چڑھاتا رہے گا. بالکل ٹھیک، یہ ادھورا انصاف ہم سب کا منہ چڑھاتا رہے گا. اختیار ولی خان صاحب میرے ساتھ رہی گا. کلاسا صاحب نے 6 اکتوبر 2022 کو جی ٹی وی نیوز کے اوپر جب آپ پروگرام ہوسٹ کرتے تھے، اسی معاملے کو کلاسا صاحب نے انڈر ڈسکشن لایا تھا اور کہا تھا کہ یہ معاملہ دنوں میں عمران خان صاحب اور ان کے دیگر ان کے دوستوں کے لیے بہت بڑی پرابلم کا باعث بنے گا. ایگزیکٹلی 6 اکتوبر 2022 کو کلاسا صاحب کی ریڈنگ کیا تھی، کیسے انہوں نے اس معاملے کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا؟ ناظرین ذرا یہ سنیے اور پھر کلاسا صاحب سے بات کریں گے. اس وقت میں نے کیبنٹ سے سٹوری بتائی تھی کہ یہ کام آج کیبنٹ میں ہوا ہے، اور باقاعدہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے انہوں نے اس کو آخر پہ رکھا تھا، ایجنڈے میں بھی شامل نہیں تھا. تو اس وقت انہوں نے جناب ان کو کہا کہ یہ جناب کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. بریفنگ دی گئی تھی، کاغذ نہیں شیئر کیے گئے تھے، اور اس کی اپروول لے لی گئی تھی کہ یہ جو پیپر ہیں، کاغذ ہیں جو ملک ریاض صاحب کے ساتھ ہمارے یعنی ان کا تھا نیشنل ان کے کرائم ایجنسی تھی یو کے کی، اس کے تحت اس ڈیل کو خفیہ رکھا جائے گا، اور خفیہ کر کے انہوں نے اس کو سیل کر دیا تھا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کسی دن خان صاحب کے لیے مسئلہ بنے گی. سٹوری بہت بڑی سٹوری تھی کہ $190 ملین یہ پاؤنڈ آ رہے ہیں، ان کو وہاں پہ آپ لائے ہیں، پھر آپ نے سپریم کورٹ میں ایڈجسٹ کر دیا ہے. آپ نے اپنی منی کنسیڈر کرنے کے بجائے تو آپ نے پراپرٹی ٹیکون جو تھے ان کو بہت بڑی سپورٹ دی، فیور کی. یہ آبویس تھا. صاحب 6 اکتوبر کو 2022 کو آپ نے اس بات کی نشاندہی کی تھی. آپ کی ریڈنگ کیوں تھی کہ یہ معاملہ اس نہج تک پہنچے گا جب ہم نے دیکھا کہ جمعے کے روز اس معاملے کے اوپر فیصلہ آیا؟ اس کے ساتھ اس کی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ میں آپ کی ٹیک ضرور لینا چاہوں گا جو اختیار ولی خان صاحب نے ایک ہمیں امید دلائی ہے کہ یہ انصاف ادھورا رہے گا اگر ان کرداروں کو جو بیرون ملک مقیم ہیں جب تک ان کا ٹرائل نہیں ہوتا. شہباز گورنمنٹ ڈٹرمنڈ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو اسپیشلی آپ نے یہ 148 صفحات پر مشتمل کورٹ کا فیصلہ بھی پڑھا اور اس فیصلے کے اندر ماضی کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جلدی میں فیصلے لکھے گئے بڑے سکم تھے، بہت کمپریہنسو ایک فیصلہ ہے جس تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو کیا وہ تمام کردار آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ بھی انڈر ٹرائل ہو پائیں گے؟ شہباز حکومت واقعی کوئی سنجیدہ کوشش کرے گی؟ اور سب سے بڑھ کر اس کے ساتھ ایڈ کیجیے گا کہ جو آپ کی 6 اکتوبر 2022 کو ریڈنگ تھی. آپ نے بہت ساری چیزیں اس میں اکٹھی کر دی ہیں. ایک تو یہ چیز یہ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ ماضی میں جو فیصلے آئے تھے ان میں سکم تھا. میں نے وہ فیصلے پڑھے ہیں. ٹھیک. اور مطلب ہے اگر عدت کیس کو ہٹا کے وہ ایک ڈیفرنٹ کیس تھا، یا اس طرح کی چیزیں شاید نہیں آنی چاہیے تھیں، جیسے لوگوں نے کہا پرسنل ایشوز سے وٹ ایور، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو آپ کا سائفر کیس تھا کبھی اس کو دوبارہ پڑھیں. میں یہ سمجھتا ہوں، میری ریڈنگ ہے اور میں نے پڑھا بھی ہے اس کو، کہ اس سے بہتر ڈاکومنٹڈ یہ کیس یا فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا. 190 ملین پاؤنڈ کا نہیں سر، سائفر کہ سائفر والے کیس کو بھی اگر یہ کہا جائے اس میں سکم تھا تو اس کو کورٹ نے ختم، میں نہیں مانتا. کم از کم میری اپنی ایک وہ ہے، میرے کو لیگل ذہن نہیں، میں ایک رپورٹر ہوں، ایک جرنلسٹ ہوں. ہم بھی یہ سٹوریز کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، عدالتیں کیس کا سہرے ہم بھی بھگتی ہیں. اس کیس میں جو سب سے بڑا عمران خان صاحب پہ کہ وہ تھا الزام تھا کہ انہوں نے سائفر کی کاپی گم کی ہے. یہ سب سے بڑا یہ تھا جو ان کا یہ پراسیکیوشن کا تھا، یا انہوں نے پاکستان کو ڈیفیم کیا، پاکستان کے امریکہ یا دنیا کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے. اب تینوں چیزوں کی گواہیاں دی تھیں، اور کن لوگوں نے، عام لوگ نہیں تھے. ایک پرنسپل سیکریٹری ٹو یہ پرائم منسٹر اعظم خان صاحب تھے 22ویں گریڈ کے افسر. اس کے بعد اسد مجید صاحب تھے جنہوں نے وہ سائفر لکھا تھا، اور تیسرا میرا خیال سہیل صاحب وہ فارن سیکریٹری تھے. گریڈ 22 کے 3 افسران 66 یہ گریڈ بنتے ہیں اگر دیکھیں. ان تینوں نے جا کے خان صاحب کے خلاف یہ گواہی دی تھی. اس سے زیادہ ڈاکومنٹڈ کیا ہو سکے؟ اس میں کون سا حکم تھا؟ اور وہ اعظم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے خان صاحب کو کاپی دی، اور 11 اپریل کو جب میں آنے لگا میں نے ان سے دوبارہ کاپی مانگی، مجھے نہیں دی. اٹ سیلف واز
اٹس اے بگ ایک تھا ایویڈینس تھا کہ خان صاحب نے وہ کاپی اپنے پاس رکھ لی یا گم ہوگی. گم ہونا بھی جرم تھا, جو بعد میں آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے ایک ویب پیپر میں چھپی تھی جس میں انہوں نے باقاعدہ ساری چیزیں. سو یہ کہنا غیبی طاقت نے کام دکھایا تھا, یہ جو بھی ہوگا عدالتوں میں کام دکھایا گیا وٹ ایور کیا گیا, اس سے بھائی 3 فیڈرل سیکریٹریز لیول کے بندے آپ پڑھ لیں ان کے بیانات, اگر وہ بھی کوئی حکم رہ گیا تو پھر اللہ کی مرضی ہے جناب, پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. نمبر 1 پھر تو آپ کی مرضی, جب چاہے سزا دیں وہ کریں. دوسری چیز جو آپ کا سوال تھا جو انٹرو میں بھی آپ نے کہا اور اختیار ولی صاحب سے بھی پوچھا آپ نے, وہ ہے کہ ان کو کیا ریپیٹریٹ کیا جائے گا, یہ واپس آئیں گے قانون کا, وہ نہیں ہو سکتا. یہ اب آپ اپنی یہ وشفل تھنکنگ, خان صاحب نے بڑی امید دلائی. میں ابھی اس کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک. ایک تو یہ برٹن جو ہے, برٹن کے اپنے لاز ہیں, وہ ان ملکوں میں اپنے کوئی ملزمان یا ایون اشتہاری ریپیٹریٹ نہیں کرتا جن ملکوں میں وہاں ڈیتھ پینلٹی ہو. یہ ان کا لاز بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں ڈیتھ پینلٹی ہے, لہٰذا وہ وہاں پہ وہ نہیں کرتا. دوسرا ایک اور ہوتا ہے کہ ان کے جو پولیس ہو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں یا تحقیقی اداروں پہ الزام لگتا ہو یہ تشدد کرتے ہیں, یہ مار پیٹ کرتے ہیں ڈیورنگ انویسٹیگیشن, اور زبردستی کے بیانات دلوائے جاتے ہیں. ان ملکوں میں بھی برطانیہ اپنے جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو ریپیٹریٹ نہیں کرتا. اس کا فائدہ یہاں پہ انہوں نے بھی اٹھایا, نواز لیگ نے بھی اٹھایا ہوا, ذہن میں رکھیے. نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی اشتہاری ڈکلیئر کیا دبئی تو آسان ہے معاملہ, اچھا سنیں, معاہدہ بھی ہے, ایک کال کے اوپر کام بھی ہو جاتا ہے. اس میں نواز شریف صاحب کو بھی انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا پروگرام, بالکل ایسا, اس کے باوجود وہ واپس نہیں آئے تھے, ان کو بھی عمران خان صاحب واپس نہیں لا سکے تھے. یہ اسحاق ڈار صاحب پہ بھی یہی الزامات تھے, وہ بھی آپ کو یاد ہو ابسکانڈر ہو گئے تھے, وہ بھی واپس نہیں. سو یہ بھی بینیفیشری ہیں اسی ہی یو کے لا کے کہ جس کے تحت نواز شریف صاحب اسحاق ڈار صاحب کو واپس نہیں لایا جا سکا تھا, تو سیم یا زلفی بخاری صاحب, شہزاد اکبر صاحب یا جو بھی ہیں وہ نہیں لے جا سکتے. اور سیم میرا خیال ہے یہاں پہ یہ بھی نہیں کرے گا. دبئی وغیرہ جو ہے آئی ڈونٹ نو کہ ان کے ساتھ ہمارا حوالگی کا معاہدہ بھی ہے, اور وہاں ٹیلی فون کال بھی بڑا اثر رکھتی ہے, کال بھی ایک جائے تو بندہ دیتے ہیں پاکستان. آئی ڈاؤٹ کہ وہ آفیشلی طور پر فرح گوگی صاحبہ کو یا ان کو کریں گے کہ اگر ہماری مرضی کا. اس کے اوپر میں تفصیل سے سوال کروں گا کہ ان 148 صفحات کے اندر کیا آبزرویشن ہے, وہ میں آپ سے سیپریٹلی بات کروں گا. میں ذرا اختیار ولی خان صاحب سے ذرا آگے بات بڑھتے ہیں. اندور انصاف کے اوپر تو ہم سوال کرتے رہیں گے اختیار ولی خان صاحب آپ سے بھی اور دیگر حکومتی شخصیات سے بھی, لیکن ابھی یہ جاننا چاہوں گا جو اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ رسمی اور پس پردہ مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا وہ بھی خطرے سے دوچار ہے. حکومت بیک ڈور اوپن ہونے کے اوپر خوش نہیں ہے, اور یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مایوس ہو چکے ہیں, ان کی بھی بڑی پولیٹیکل ریڈنگ ہوتی ہے کہ مذاکرات آگے بڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. پیشن گوئیوں کرنے کے ماسٹر فیصل واڈا بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی کمیشن نہیں بنے گا. جہاں تک میری نالج ہے تو جس کو مذاکرات کہا جا رہا ہے پشاور میں جو ہوئے ہیں وہ مذاکرات نہیں تھے. That was a meeting of hello hi. Right. And PTI was there کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ جو ہم بارڈر پہ اور یہ قبائلی اضلاع میں آپریشن کر رہے ہیں اور بارڈر پہ ہم جو لڑ رہے ہیں طالبان کے ساتھ اور دہشت گردوں کے ساتھ, تو ادھر ہمارے شہداء کا مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ آپ کی سوشل میڈیا کیوں ریسپانسبل بیہیویئر ابھی تک نہیں سیکھ سکی؟ ٹھیک. تو وہ میٹنگ میں ساری پولیٹیکل پارٹیز, اگر اس میں محمود خان جیسے بندے کو بھی بلا کے بٹھا دیا گیا تھا کہ ان کی پارٹی, اب میں کیا کہوں پارٹی ہے, اس میں حافظ نعیم صاحب موجود تھے, اس میں جماعت اسلامی کے علاوہ جمعیت کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مسلم لیگ نون کے امیر مقام صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو اس کے بعد اگر چیئرمین پی ٹی آئی کی میرے خیال میں ہارڈلی 1.5 منٹ کی اگر ان کی میٹنگ ہو جس میں اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ بندہ موسم کا حال احوال ہی پوچھ لے, تو جیسے ہی انہوں نے سیاسی بات شروع کی تو ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ سیاسی بات آپ سیاسی جماعتوں سے کریں. ٹھیک. اب میں آتا ہوں تو فرنٹ ڈور سے پھر کیا امکان ظاہر دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ میں اب اسی پہ آتا ہوں کہ جو فرنٹ پر ان کی پولیٹیشنز کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, یہ اکثر کہتے ہوتے ہیں نا کہ یہ ہم سے این آر او مانگا جا رہا ہے. ہمیں کوئی این آر او نہیں چاہیے. انفیکٹ ہم نے ان کو ایک اتنا این آر او دے دیا ہے کہ ان کے ساتھ پورے ملک میں بات کرنے والا کوئی رہ نہیں گیا تھا, اور اسٹیبلشمنٹ کے 1 سال انہوں نے ترلے کیے تو ہم نے ان کو بٹھا دیا. اب ہم نے ان کو ٹیبل کم از کم دے دیا جہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کر سکے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں, اٹس مائی پرسنل اسیسمنٹ, اس ٹیبل پر جتنے کردار بیٹھے ہیں وہ حکومت کی مرضی سے بیٹھے تھے؟ ڈیفینیٹلی اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی اس میں بیٹھی ہے, مسلم لیگ نون بیٹھی ہے. نہیں, ہم بیک ڈور والی ٹیبل کی بات کریں سر, ایک بیک ڈور سے بھی ایک ٹیبل سجی تھی. اس میں تو دیکھیں سارے جو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی تھی نا, اس میں تو کوئی نہیں تھا. ٹھیک, بالکل. اب آج جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ ہے, دیکھیں میں آپ کو, ویسے میں بڑا آپٹیمسٹک بندہ ہوں, ٹھیک, میں نیگیٹو چیزوں میں بھی میں پازیٹیو چیزیں ڈھونڈنے والا, میری اسی طرح ہی سوچ ہے, اسکول آف تھاٹ کا بندہ. لیکن پی ٹی آئی کے
कोई भी मुज़ाकरात जो हैं उसके नताइज वो पीटीआई को सूट नहीं करते, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। पीटीआई ने फुल थ्रॉटल पर पॉलिटिक्स की है। पॉलिटिक्स, ना वो घर बना सके 50 लाख, ना वो मदीने की रियासत, ना नया पाकिस्तान, ना कोई साइकिल पर बैठकर वजीर आजम हाउस गया, ना बुलडोजर फेरे गवर्नर हाउसेस पर। फुल थ्रॉटल की पॉलिटिक्स की है। जब उन्होंने जेब से साइफर निकाला कि मुझे तो अमेरिका ने निकाल दिया, ठीक। वहां से नारा उठा एब्सोल्युटली नॉट का, और हम कोई गुलाम है, तो अब सर ये अमेरिकी गुलामी ना नतीजा मंजूर। खेज होंगे कि नहीं मुज़ाकरात? एक नंबर 2, फिर इन्होंने दूसरा जो स्टैंस लिया वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट का था। एंटी एस्टैब्लिशमेंट का पूरी फुल थ्रॉटल के साथ, और आज तक ये चल रहा है। और तीसरा, इन्होंने मजहबी कार्ड भी इस्तेमाल किया। तो ये 3 कार्ड वो कार्ड हैं कि इमरान पावे कक भी ना करे, लेकिन ये 3 कार्ड उसने अपनी फुल वेलोसिटी के साथ, फुल मोमेंटम के साथ यूज कर लिए। बिल्कुल ठीक। इससे वो अगर वो आएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज की तरह बिहेव करेंगे और सियासी कुव्वत की तरह बात करेंगे, तो उनको ये फुल थ्रॉटल से अपनी नीडल जो है वो नीचे लानी पड़ेगी। नीचे आएगी तो उनकी कल्ट फॉलोइंग जो है वो कमजोर पड़ेगी। उनकी जो पॉपुलैरिटी है या बदनामी है, व्हाटएवर, जिसको आप जो भी शोहरत समझते हैं, वो शेर है। मुझे पता है आपके पास वक्त कम है, लेकिन शेर सुन ले कि लोग अब मुझको तेरे नाम से पहचानते हैं, और क्या खबर ये मेरी शोहरत है कि रुसवाई है। तो इमरान अपनी शोहरत या रुसवाई को अब वही पर मेंटेन करने के लिए इन 3 चीजों से वापस आएगा, तो उसकी शोहरत या जो उसका ग्राफ है वो उधर टिक नहीं पाएगा। आई डोंट थिंक सो कि हुकूमत जो कुछ भी कर ले, मुज़ाकरात का मुझे लगता है कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। इख्तियार वली खान साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और आपने वाजे किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कार्ड जो उसके पास एक मजबूत कार्ड थे, खेल चुकी, और अब उनके हाथ कुछ नहीं आना, और इसी वजह से आपको मुज़ाकरात भी कामयाब होते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन पीटीआई के पास एक, जिसे हम ट्रम्प कार्ड कहते हैं, 20 जनवरी के बाद वो उसके पास अभी मौजूद है। ये ट्रम्प कार्ड किस हद तक इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के बाद हुकूमत और अपोजिशन के मबैन सख्त जुमलों का और बयानात का सिलसिला जारी है। एक जानिब से कहा जा रहा है कि ये मुतनाज़ा फ़ैसला है। हुकूमत कहती है कि ये एक तारीख़ी फ़तह है, इंसाफ की फ़तह हुई है, और एक वज़ीर-ए-आज़म चोरी में पकड़ा गया जिस वजह से उनको सज़ा हुई। क्लास अब 148 पेजेस पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है, और मुझे भी इसको पढ़ने का मौका मिला। लेकिन हमारी ओवरऑल जो सारी डिबेट है वो उसके पोलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर तो हो रही है। हमारे नाज़रीन को थोड़ा अगर एजुकेट कर सकें, उस फैसले के अंदर हर किरदार के हवाले से जो उसका रोल था, और जो वहाँ डिस्कशन हुई, जहाँ विटनेस पेश हुए, उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन सफ़ात में लिखा क्या गया? एक चीज़ तो ये है कि मेरी ख्वाहिश हो सकती है, जैसे आपकी ख्वाहिश थी कि जो 4-5 और को अक्यूज़ हैं इसमें उनको सज़ा होती, तो बाज़ ख्वाहिशें रहती हैं। एक मेरी ख्वाहिश भी है कि विश के इस मुल्क के लोग जो है ना, ये जो फैसले आते हैं ना बड़े लोगों के ख़िलाफ़, वो कोई भी हो, वो साबिक़ वज़ीर आज़म मौजूदा हूँ या जो भी इन पे आते रहते हैं फैसले, इनको आवाम को खुद पढ़ना चाहिए। अगर ये आवाम पढ़ती होती ना फैसले, अब यकीन करें ये इतनी एजुकेटेड और इतनी ज़्यादा बाशऊर हो जाती है कि ये लोग इनको ना बड़े छोटे लोग लगते हैं, इनकी हरकतें बड़ी छोटी लगती हैं। ये कभी यकीन ही ना करते कि जिनको हम देवता समझते हैं, महान समझते हैं, भगवान समझते हैं, ये लोग का लुटेरा भी फिर शायद ना मिलता, वो ना मिलता, बिल्कुल ना होता। ये मतलब जो हमारे जैसे लोग क्यों थोड़े से लोग हमें बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं, हर एक से आप मतलब लड़े हुए हैं, भिड़े हुए, हर कोई आपको अच्छा नहीं लगता। भाई इसलिए नहीं अच्छा लगता कि ये चीज़ें हम इनकी पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। मतलब इसी फैसले को देख लें, ये जो आप इसकी देख लें, इसको पढ़ के तो देखें ज़रा कि क्या कुछ इसमें नहीं है। लेकिन वही वाली बात, लुटेरा आपकी मर्जी का होना चाहिए, वो हिंद सिंध दिल्ली राजा बाजार अनारकली बरेली का बाजार लूट ले, आपको मसला ही नहीं है। ये मेरी नई बात थी जब मैंने जजमेंट पढ़ी है कि वो पैसे का अकाउंट जो यूके की एजेंसी को दिया गया है वो स्टेट बैंक का अकाउंट नहीं है, वो उन्होंने उसका अकाउंट दिया है। और ये सारा कमाल नवंबर में बनी गाला में होने वाली मुलाकात के बाद का है। ये उससे पहले चल रहा था वैसे भाई, उससे पहले भी मुलाकातें हो रही थी, सारा कुछ तय किया जा रहा था। और कैबिनेट को अगली बात, इन्होंने अब यूके की एजेंसी के साथ ये सेक्रेसी डिक्लेरेशन साइन किया कि हम किसी को बताएंगे नहीं, जिसको इन्होंने अपनी कैबिनेट मीटिंग में इमरान खान साहब ने ये आपको याद 3 दिसंबर 2019 को इन्होंने वो किया, इसको इन्होंने सीक्रेट डिक्लेयर किया। इस पे जो साइन लिए इन्होंने, उसके साथ ये 10-15 दिन पहले यूके की एजेंसी के साथ ये साइन कर चुके थे विदाउट टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द फेडरल कैबिनेट।
फेडरल कैबिनेट की इजाज़त के बगैर ये साइन कर चुके थे कि हम इसको सीक्रेट रखेंगे, और कैबिनेट की अप्रूवल बाद में ली गई है, ये डील शील सब कुछ हो चुकी थी। अगली बात, भाई आप ये सारा काम मुल्क की मफाद में करें, मान लिया जी मलिक रियाज साहब बड़े अच्छे बंदे हैं, उनके बहुत सारे अच्छे काम भी हैं, हज़ारों लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं, उन्होंने यहाँ पे एक नई हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक उन्होंने कंसेप्ट दिया है, लिविंग का दिया है, उनका अपना कंट्रीब्यूशन अपनी जगह पे है, आई पर्सनली अप्रिशिएट दैट, फेयर इनफ। फिर आपको क्या पड़ी थी कि आप जो हैं, आपकी बेगम साहिबा जो हैं 458 कनाल जो ज़मीन जो है ना वो ट्रस्ट बना रहे हैं, नंबर वन। उसके बाद एक 28 करोड़ रुपए के हम अमाउंट की बात कर रहे हैं ना, उसके बाद हम बाकी अमाउंट्स की बात नहीं कर रहे जो उन्होंने उनकी सैलरीज और फर्नीचर तक लेके दिए हैं, कंप्यूटर लैब तक बना के दे रहे हैं। पार्क के अंदर वहाँ मौजूद घर की तमीर, तज़ीन और आराइश, वहाँ के फर्नीचर के ऊपर भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं उसी टाइम के अंदर उन्होंने वहाँ पर दे भी हुआ रहे है हैं। जी। अच्छा वो कर रहे हैं। अब मतलब यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉर गॉड सेक यार, बंदे को डिग्निटी। आप अपना घर मलिक रियाज से रेनोवेट करवा रहे हैं यार, फर्नीचर जो है मलिक रियाज आपको वहाँ कुर्सियाँ लेके दे रहा है, मेजें लेके दे रहा है, बाल पॉइंट लेके दे वही रहा है, मलिक रियाज जो बड़े बड़े लोगों को काना कर लेता जनाब अली। अच्छा अब क्या हुआ कि बुशरा साहिबा जो हैं उन्होंने ले लिया, उन्होंने बनवाया। पहले इन्होंने ना 3-4 अपने इन फ्रंट मैन यूज़ किए, जिसमें जुल्फी बुखारी साहब भी थे। जब फ्रंट मैन के जरिए सारी चीज़ें इन्होंने ले ली, ज़मीनें पहले उनके नाम हुई, उन्होंने इनके नाम ट्रांसफ़र की ताकि वाया भटिंडा आ रहे हैं कि किसी को पता ना चले। भी आज तक और लोग, कोई जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब ने करप्शन छुपा चुके हैं कि आप छुपा लेते। ये करने के बाद सर एक और चीज़ जो इसमें जजमेंट में है जो फिर लोगों को नहीं पता, अभी तो बुशरा साहिबा का नाम सामने आ रहा है ना, वो है फराग गोगी साहिबा, 246 या 245 कनाल जो उन्होंने भी बैरिया टाउन से उन्होंने भी ली है। और जी अब मुझे समझाया जाए कि मतलब कोई फ्री लंचेस होते हैं, ये मलिक अगर रियाज साहब जो है वो बुशरा साहब को क्यों ट्रस्ट की ज़मीन दे रहे हैं, या वो उसको फराग गोगी साहब को क्यों दे रहे हैं? अच्छा उसके बाद 28 करोड़ रुपया वो कैश क्यों दे रहे हैं? फिर उसके बाद ये लैब बनवा के वो एक अलहदा पैसे तनख्वाहें स्ट्रक्चर वो बनवा के क्यों? मतलब वाई इट्स हैपनिंग? यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपको पता होना चाहिए था कि मेरे नाम पे, मेरी कैबिनेट के नाम पे, अगर मेरी बेगम साहिबा जुल्फी के साथ मिलके, फलाने के साथ मिलके, अब आपको इनकी समझ आ रही है कि ये सारी डील हो रही है, पैसा हो रहा है, तो इमरान खान साहब बेगुनाह है, बाकी कसूरवार कैसे हो सकता है? खान साहब के नॉलेज के अप्रूवल तो इन्होंने लेकर दी। बिल्कुल ऐसे। सो इमरान खान साहब वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस होल डील। बिल्कुल ठीक। बंदे के सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है। डेफिनेटली। और फिर सारे कहते हैं जी खान साहब का कोई, भाई मान लेते हैं खान साहब। बिल्कुल ठीक है, खान साहब ने कुछ नहीं किया, लेकिन जहाँ पे क्लास साहब ने पूरी तफसील 148 सफ़ात का जो एक क्रक्स था वो आपके साथ शेयर किया। नाज़रीन आप सब भी ज़रूर पढ़िए, लेकिन मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा सलमान अकरा राजा साहब से, जो बड़े टॉप के लॉयर भी हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने का मौका मिला। जिस तरीके से वो फैक्ट्स को बयान कर रहे थे वो बड़े कंट्राडिक्टरी हैं। उनको भी चाहिए कि 148 सफ़ात पर मुश्तमिल इस फैसले को ज़रूर पढ़ें, जो कि कानूनदान हैं, तो जो हकीकतें हैं वो उनके सामने, और उसके बाद वो आवाम को एजुकेट करें। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नेशनल पुलिस फाउंड के अंदर जो एक अरबों रुपए मालियत के प्लाट कोड़ियों के मोल फरोख्त करने का स्कैंडल हम आपके सामने लेके आए थे, उसके अंदर ये खेल कैसे खेला गया, किसने क्या किरदार अदा किया और कहाँ कहाँ के ऊपर किन कवायद और ज़वाबित को तब्दील किया गया ताकि अरबों रुपए मालियत के प्लाट करोड़ों रुपए में या अरबों रुपए मालियत कोड़ियों के दाम मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ कंपनियों को दिए जा सकें। इसकी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपके साथ हमने नेशनल पुलिस फाउंडेशन, वो इदारा जो शोधा के लवाहिकीन, उनके फैमिली के फलाह बहबूद के लिए कायम किया गया था। इस स्कीम में, इस सोसाइटी के अंदर माजी के अंदर भी मुख्तलिफ स्कैंडल ने जन्म ज़रूर लिया, लेकिन एक्शन भी हुए, कार्रवाई भी हुई, बहुत सी रिकवरियाँ भी हुई, लेकिन उसके बाद इसका किबला ठीक नहीं हो सका। जो हालिया स्कैंडल सामने आया नाज़रीन, जिसके मुताबिक E11 सेक्टर के अंदर 10 कनाल का एक कमर्शियल प्लॉट कोड़ियों के भाव कवायद और ज़वाबित में तब्दीली करके मनपसंद कंपनी को देने का हमने आपको बताया था। अब सरकारी दस्तावेज़ की रोशनी में आपको बताएंगे कि अगर ये प्लॉट हो या उसके साथ जो नेशनल पुलिस फाउंडेशन का O9 सेक्टर है, वहाँ पर 20 कनाल का प्लॉट जो कि हॉस्पिटल के लिए मुख्तस किया गया था, वो किस तरीके के साथ अलॉट किया गया है और इस सारे किरदारों को फिर किस तरीके के साथ करोड़ों रुपए के जो रिहायशी प्लॉट थे सिर्फ 15 लाख रुपए के एवज उनको दिए गए थे, जिन्होंने इस सारे मामले के अंदर अपना किरदार अदा किया था। तो पहला क्लास अब मामला ये है जहां से ये सिलसिला शुरू किया था हमने, जो 10 कनाल का प्लॉट E11 सेक्टर जो कि फुली डेवलप सेक्टर है, वहां पर क्लास साहब जब इसको फैसला किया गया कि इसको हमने किसी कंपनी को देना है, तो उससे पहले यहाँ पर जो कायदे ज़ाबित थे उसके अंदर बड़े मैसिव लेवल के ऊपर तब्दीलियाँ की गई। वो क्या था, पहले जब कोई बोर्ड फैसला करता था तो वो एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी जिसके अंदर सिर्फ MD NPF मेंबर था, बाकी मेंबर्स बाहर के थे। वो उस बोर्ड के फैसले की स्क्रूटनी करते थे कि क्या ये फैसला दुरुस्त है, इसने इंप्लीमेंट होना है या नहीं होना।
اس کمیٹی کے فیصلے کے بعد وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا تھا، اور ماضی کے اندر بھی کچھ پلاٹس اونے پونے دام سکولوں کے تھے، وہ فروخت کرنے کی کوشش کی گئی، اس کمیٹی نے ریجیکٹ کروائے. انہوں نے کہا اب آپ اوپن آکشن کیجئے پیپرا رولز کے مطابق، ویڈیو ریکارڈنگ کیجئے تاکہ بیسٹ پرائس مل سکے. پہلا کام کیا گیا، اس کمیٹی آف ایڈمنسٹریشن کو ایک ایس آر او کے ذریعے سے فارغ کیا گیا. پھر نئی بورڈ کی کمپوزیشن ہوئی جس کے اندر اپنے لوگ لائے گئے، جس کے اندر کے زیادہ تر لوگ تھے تاکہ کوئی کویسچن نہ کر سکے. اور اس کمیٹی آف ایڈمنسٹریشن کے اندر 4 صوبوں کے آئی جیز بھی شامل تھے. اس کے اندر چیف سیکرٹری کشمیر، چیف سیکرٹری آئی جی گلگت بلتستان، آئی جی کشمیر بھی شامل تھے. ایک بڑی ہائی پاورڈ کمیٹی آف ایڈمنسٹریشن تھی، ختم کر دی گئی، راستہ آسان ہو گیا. پھر آیا 8 کنال کا پلاٹ، جو 10 کنال کا پلاٹ تھا. پہلے کہا گیا کاغذوں میں کہ یہ تو 8 کنال ہے. پھر وہاں 2 لوگوں نے آبجیکٹ کیا. ڈی آئی جی رینک کے آفیسر تھے جس کے اندر کریم خان ان کا نام تھا، پولیس سروس سے تعلق. ایک اور آفیسر جن کا نام تنویر الحسن تھا، یہ ایک سیکرٹری ڈائریکٹر ایڈمن تھے، دوسرے ڈپٹی ڈائریکٹر ہاؤسنگ تھے. انہوں نے اپوز کیا کہ یہ جو پلاٹ ہے جس کے لیے آپ ٹی او آر تبدیل کر رہے نہیں ہونے چاہیے. ٹی او آر کیسے تبدیل کیے گئے؟ پہلے تو 8 کنال کو انہوں نے 10 کنال کروایا تاکہ لینڈ کا ریکارڈ ٹھیک ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جرنل پلاٹ ہے، اس کو آکشن کرنا ہے. کوئی بھی کمپنی ہے جو اس کو یہاں پہ ڈیولپ کرنا چاہتی ہے، کمپٹیشن ہو تاکہ ہمیں میکسیمم بولی ملے. جو 1 ارب کے اندر فروخت ہوا نا اور 10 ارب میں فروخت نہیں ہو سکا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی ٹی او آر تبدیل کیے گئے کہ صرف اور صرف آئی ٹی کمپنی آ سکتی ہے اس پلاٹ کے اندر بڈ کرنے کے لیے. اور وہ آئی ٹی کمپنی آئے گی جس کا 4 ارب روپے جس کی ورتھ ہو اور وہ باہر سے اس کو فورن ریمیٹنس بھی لے کے آ رہی ہو. پھر بہت الزام آتی ہیں کہ بہت سی کمپنیوں کو، آئی ٹی کمپنی بھی انٹرسٹڈ تھی، ان کو بڈ ڈاکومنٹ نہیں دیے گئے. 2 کمپنیوں کو بڈ ڈاکومنٹ کچھ نے لیے، ایک کو آؤٹ کر دیا گیا، پھر اس ایک کمپنی کو دے دیا گیا. جب اس کو سارا الاٹ کر دیا گیا، یہ پروسیس کر دیا گیا، اس کے بعد یہی نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے رولز کے مطابق جو آج بھی افیکٹو ہیں، ہماری اسکرین پر ناظرین دیکھ سکتے ہیں، اس وقت تک پلاٹ کا پوزیشن نہیں ملے گا جب تک 100% پیمنٹ نہیں ہوتے. انہوں نے پہلی انسٹالمنٹ جمع کرائی، پلاٹ کا پوزیشن دے دیا گیا کیونکہ معاملات سپورٹیو تھے. پھر جب ہم نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا اور معاملہ پرائم منسٹر نے بھی انکوائری کا حکم دیا اور ہماری اب نظریں پرائم منسٹر آفس پہ جمی ہوئی ہیں. اب انہوں نے دوسری قسط جو جمع کرائی تھی اس کا اطلاعات یہ ہیں کہ اس کا چیک باؤنس ہوا ہے. اس کے بعد اس کمپنی نے اب پیمنٹ کرنا روک دی ہے کہ معاملہ اب ہائی لائٹ ہو گیا، اب ہوگا کیا. اس کے بعد آتے ہیں جی 20 کنال کا وہ پلاٹ جو ہسپتال کے لیے O9 سیکٹر کے اندر دیا گیا. اس کا بھی بڑا ایک ویگ سا ایڈورٹیزمنٹ تھی، لیکن یہ ضرور تھا کہ جے وی پارٹنر ہے جو بیرون ملک کی کمپنی ہو، فورن انویسٹمنٹ لے کے آئے، جوائنٹ وینچر ہوگا نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے ساتھ. خاصا دستاویز کے مطابق وہ 20 کنال کی راضی ایک کمپنی کیور ویل کو لیز اس کے ساتھ دی گئی ہے 99 ایئرس کی، جس کا بہت چند لاکھ روپے کرایہ ہے، مہینے کے مطابق بنتے. اس کے بعد آفٹر 99 ایئرز ایک اور اس کو ایکسٹینشن ملے گی وداؤٹ اسکریپنگ دس ایگریمنٹ 99 ایئرس کی، یعنی کہ 198 سالوں کے لیے یہ لیز کیور ویل کو دی گئی ہے. اور جو ہسپتال کا ایگریمنٹ کیا گیا ہے وہ ایک ترکش کمپنی کے ساتھ کیا گیا ہے. تو یہ اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ نے زمین کی ملکیت دے دی ہے کیور ویل کو، آگے اس نے ڈیل کرنی ہے کہ وہاں پہ وہ بینکس اس کے اندر بنائے، ہوٹلز بنائے، کس ریٹ کے اوپر دے، وہ کیا کمائی کرے. پولیس کے جو خاندان ہے، شہدا کے خاندان ہے، ان کا اس کے اندر کوئی شیئر نہیں ہے. اس کے بعد ایڈیٹر جنرل پاکستان آڈٹ کرتے تھے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا، ان کو نکالا گیا ہے کہ خبردار آئندہ ایڈیٹر جنرل پاکستان اس کا آڈٹ نہیں کرے گا، کوئی پرائیویٹ چارٹرڈ فرم ان کا آڈٹ کرے گی. اب وہ لوگ چارٹرڈ فرم بھی آئیے، وہاں پر ہمیں اطلاعات ملی ہیں اور وہاں ان کو اب بھی ریکارڈ نہیں ملا تاکہ آڈٹ شروع نہ ہو. یہ سارا معاملہ ہے جس کو سارے رولز قواعد و ضابط تبدیل کر کے یہ سارا کھیل کھیلا گیا. اب یہ نظریں جمی ہوئی ہماری بھی اور سب لوگوں کی کہ شہباز شریف صاحب جی نے نوٹس تو لے لیا ہے، اب وہاں پر خاموشی ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو کیسے انرف کر کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، چونکہ دونوں پلاٹس کے اوپر میسیو رولز کے اندر تبدیلی کر کے یہ کھیل کھیلا گیا ہے جو کہ سارا ڈاکومنٹ کی روشنی میں اب سامنے آ چکا ہے. ایک تو آپ کو کمپلیمنٹ میں ہمیشہ ہر دفعہ کرتا ہوں میں اور بار بار کرنا چاہیے کہ آپ اس کے جو فالو اپ جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں اسٹوری کو مرنے نہیں دے رہے، اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی اس کا نیا اینگل، نئی کرپشن، نیا اس میں پھڈا، اس میں نئی ڈیلز اور نیا مال بنانے کے طریقے جو آپ سامنے لا رہے ہیں. ابھی جو آپ نے یہاں پاور پلانٹس لگائے تھے یہاں پہ موسٹلی آپ دیکھ لیں جس کے آپ مطلب ہے یہ بھگت رہے ہیں کہ 42,000 آپ نے میگا واٹ لگائے ہیں اس کے بجلی کی کیپیسٹی کے. آپ کی ضرورت پیک گرمیوں میں آپ کی 25,000 ہے، ابھی تو میرا خیال 9-10,000 ہوگی میگا واٹ، باقی 17-18,000 آپ ان کو کیپیسٹی دے رہے ہیں. نہیں ان کو نہیں چھوڑنا. کیوں؟ یہ فارن انویسٹمنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں.
मोस्टली इसमें पाकिस्तानी खुद हैं, इन्होंने उनको फ्रंट मैन के तौर पर यूज किया हुआ है, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, सेम इस केस में इन्होंने किया है। साहब यहाँ तो शोहदा के नाम के ऊपर सारा खेल खेला जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर एफआई कुछ कर पाएगी? अब तुर्की जो है ना, तुर्की अब कैसे तुर्की पे हम बात करें, तुर्की के इन्वेस्टर भी, तुर्की हुकूमत तो नहीं है ना, या तो भाई G2G मुआहदा हो रहा हो ना तो समझ में आती है, भाई तुर्की की कोई पार्टी आपने पकड़ी है, पकड़ने के बाद उसको ले हैं, उसके डॉक्यूमेंट आपने पेश कर दिए, हमारा मुंह बंद कराने के लिए, जैसे माजी में आप हर डील में आप यही करते थे कि जनाब इसमें देख लें, इसको छेड़ना नहीं है भाई, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये फॉरेन ये इन्वेस्टमेंट के ढकोसले हमने इतने सुन लिए हैं, इतनी चीज़ें। इनसे पूछें जब ये डॉलर को यहाँ पे ये ट्रांसफर करे ना तुर्की की कंपनी, आपने मुझे बताना है कि तुर्की की कंपनी है ना जो इन्वेस्टमेंट कर रही है यहाँ पे, वो जरूर जो उसने $10 मिलियन को $20 मिलियन ट्रांसफर किए हैं वाया स्टेट बैंक, और वो प्रोजेक्ट बना रही है, वो पैसा लगा रही है, फिर तो भाई हम झूठे साबित होंगे, फिर तो उनकी बात ठीक होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपने बैठ के सारे, अच्छा इसके जो वो इसके चेयरमैन थे, जो इसके हेड करते हैं, जो सेक्रेटरी आपके इंटीरियर थे आफ्ताब अकबर दुरानी थे, इंटीरियर हैं, वो प्लाट ले रहे हैं, आपके बड़े बड़े बिग गन्स ले रहे हैं, जो शोधा के लिए उनका कहीं पे उनका जिक्र ही नहीं है, और हमें दिखाया जा रहा है कि अच्छा अभी वो स्कैंडल अभी रुका, वो वहीं पे इन्वेस्टिगेट हो रहा है कि किस किस को क्या मिला है, उसको भूल गए। उन्होंने एक और बड़ा चौका छक्का मार लिया, उन्होंने कहा ये जो आप हमारा जो कुछ करना चाहते हैं करके दिखाएं। सो जनाब ये चरागाह है, उन्होंने 14 नस्लों का यार बंदोबस्त कर लिया, अंदाजा करें 99 साल की लीज एक्सटेंडेबल टू अनदर 99 साल, मतलब है इन लोगों ने मरना नहीं है, इन लोगों ने यकीन किया हुआ है कि इन्होंने कभी बूढ़ा नहीं होना, इन्होंने कोई कब्र में नहीं जाना, इतना पैसा चाहिए इनको, इतना माल चाहिए। तगड़े खिलाड़ियों को खेल तो इसमें सामने आ गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने बड़े उम्मीद के साथ, और मुझे कुछ इतलात ये हैं कि डॉक्टर तुकीर शाह साहब के नॉलेज में भी ये मामला आया है, और वो भी इस मामले के अंदर कुछ सीरियस है कि इसको अनर्थ होना चाहिए और इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तवक्को कर सकते हैं हम कि शहबाज शरीफ साहब और FIA दोनों इदारे मिलके इसको किसी न किसी लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे, या ठप दिया जाएगा ये काम? तुकीर शाह साहब के अगर नॉलेज में है, और उनकी ऑफ कोर्स उनके एक्सेस भी है, बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं, और उन पे बहुत सारी चीज़ों को डिलीवर भी किया है, उनके बारे में कहा भी जाता है गो गेटर हैं, काम करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की भी हैं। वो अगर कुछ कराना चाहें तो यकीनी तौर पर हो सकता है, और वो अगर वो जो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करते हैं, क्योंकि सुना था वो भी शायद कैबिनेट में आ रहे हैं, और उनको आना भी चाहिए, उनके काम हमने माजी में देखे, गरचे उन पर बहुत सारी तनकीद भी होती है, साफ ज़रा जो बंदा पब्लिक ऑफिस में ओहदे पे आता है, अच्छे काम भी होते हैं, अदरवाइज भी होते हैं, तनकीद भी होती है, अप्रिसिएशन भी होती है। तो उनके आने से मेरा ख्याल है इन डॉक्टर तुकीर शाह साहब के आने से कोई गवर्नेंस लेवल के जो इश्यूज़ हैं यहाँ पे बड़ी हद तक जो इस वक्त हमें नज़र आते हैं, शायद कहीं पे एक्शन नहीं हो रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही, कुछ चीज़ें बहुत सारी लैकिंग है। तो डॉक्टर तुकीर शाह साहब क्योंकि उन्होंने बड़े अरसा काम किया है शहबाज शरीफ साहब के साथ, बड़ा लंबा अरसा, वो उनका मिजाज समझते हैं, और दोनों एक दूसरे को बेहतर समझते हैं, तो लगता है कि शायद गवर्नेंस रिलेटेड इस तरह के इश्यूज जो हैं उनको बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सके। ये तो आने वाला वक्त ही देखेंगे कि उसमें क्या होता है। बिल्कुल ठीक तरह हम मुंतजिर हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और FIA मिलकर मामले को मंतकी इंजाम तक पहुँचाएँ, और जो शोधा के नाम के ऊपर अरबों रुपए मालियत के प्लाट कोड़ियों के मोल मुख्तलिफ कंपनियों में बांटे गए हैं, तो ये सिलसिला रुकना चाहिए और जिम्मेदारान का तयन ज़रूर होना चाहिए, बिलखसूस उन जिम्मेदारान का जिन्होंने रिसेंटली हाईएस्ट ऑफिस छोड़ा है नेशनल पुलिस फाउंडेशन का, लेकिन 3 गाड़ियाँ हेवल, टोयोटा, सुजुकी, ड्राइवर, दीगर स्टाफ बदस्तूर उनके पास मौजूद है। तो मेरे ख्याल में इंटीरियर मिनिस्टर को इस मामले को थोड़ा सा टेकअप ज़रूर करना चाहिए कि जब वो रिटायरमेंट ले चुके हैं तो जो सरकारी असासे थे, सरकारी गाड़ियाँ थीं, स्टाफ था, वो वापस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये भी शोहदा के ख़ानदानों की अमानत है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।